بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ کیا گیا ہے کہ اعمال کے قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ تو اعمال کے قبول ہونے کی 4 بہت بڑی شرائط ہیں۔ نہایت ہی اختصار کے ساتھ میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں، آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیں۔ اگر ان باتوں کو کھولا جائے، قرآن اور احادیث سے بہت سارے دلائل پیش کیے جائیں تو بات بہت ہی لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے عقیدہ توحید۔ اگر کسی شخص کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، وہ کوئی بھی عمل کرے، وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ زکوٰۃ دے، وہ حج کرے، وہ عمرہ کرے، وہ تلاوت کرے، وہ تہجد پڑھے، وہ اشراق پڑھے، وہ جو بھی نیکی کا عمل کرے، اگر کسی کے پاس عقیدہ توحید نہیں ہے، ایمان کی دولت سے وہ مالا مال نہیں ہے، اس کے پاس عقیدہ توحید نہیں، وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے، تو ایسے شخص کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، بلکہ اگر کوئی عمل کیا ہوتا ہے ایمان کی حالت میں، تو جب وہ شرک کرے گا تو اس کا وہ پہلے عمل بھی ضائع ہو جائیں گے۔ نمبر 2، جو بھی عمل کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے طریقے کے مطابق کرنا ہے۔ کوئی بھی عمل جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، اس عمل کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ نماز ہی دیکھ لیں، رکوع کی جگہ پہ سجدہ، سجدے کی جگہ پہ رکوع کریں گے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہی نہیں ہے۔ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ وہ 3 صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، صحیح بخاری میں روایت ہے۔ انہوں نے جو باتیں کی تھیں، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ من رغب عن سنتی فلیس منی، اگر تم نے میرے طریقے کو چھوڑ دیا تو میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ نمبر 3، اخلاص، اللہ کی رضا۔ اگر کوئی عمل کرتے ہوئے تمہارے دل و دماغ میں ریاکاری، نمود و نمائش آ گئی تو تمہارا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا، بلکہ وہ عمل جو آپ کر رہے ہیں وہ تمہارے لیے وبال جان بن جائے گا، بلکہ جہنم میں لے جانے کا سبب بن جائے گا۔ جو بھی عمل کرنا ہے فقط اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ اخلاص۔ نمبر 4، رزق حلال۔ اگر کسی کا رزق حلال نہیں ہے، حرام کی آمیزش ہے، سودی کاروبار، رشوت، ناجائز حرام طریقے سے روزی کماتا ہے، تو ایسے شخص کا اللہ رب العزت کوئی عمل بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں فرماتے۔ وہ حدیث کتنی معروف ہے، جو دور دراز سے چل کر شخص آیا تھا، بیت اللہ کے ساتھ چپڑ کر، غلاف کو پکڑ کر دعائیں کر رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دور دراز سے چل کر آدمی آیا ہو اور کعبۃ اللہ کو پکڑ کر، غلاف کو پکڑ کر، چپڑ کر وہ دعا کر رہا ہو، اگر اس کا کھانا پینا حرام کا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی دعا قبول نہیں فرماتے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، من اشتری ثوبا، جس شخص نے کپڑا خریدا، 10 درہموں کا جس نے کپڑا خریدا، وفیہ درہم حرام، اور اس میں 1 درہم حرام کا ہے، تو جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر رہے گا اللہ اس کی نماز قبول نہیں کرے گا۔ تو نماز کی قبولیت کے لیے، یعنی عبادات کی قبولیت کے لیے، اعمال کی قبولیت کے لیے رزق حلال کا ہونا ضروری ہے۔ 4 باتیں میں نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، عقیدہ توحید۔ نمبر 2، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، طریقہ۔ نمبر 3 جو ہے اخلاص، اور نمبر 4 رزق حلال۔ اللہ رب العزت ہم کو توفیق عطا فرمائے اور اپنی بارگاہ میں ہمارے تمام اعمال قبول فرما لے۔ وما توفیقی الا باللہ۔